وہ کون سے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ جواب: وہ ایک ہی صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی امامت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ادا کی ہے۔ صحابی کا نام عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ دلیل کیا ہے، واقعہ کیا ہے، پیش ہوا تھا۔ سنن نسائی کے اندر 109 نمبر حدیث ہے۔ بیان کرنے والے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے علیحدہ ہو کر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، لیکن جو پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ کچھ تاخیر ہو گئی، ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کا وقت مختصر ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور نکل گئے ہیں۔ یہ سوچ کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو ساتھیوں نے امام بنا لیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک رکعت ادا کر چکے تھے اور دوسری رکعت بھی قرات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ دیکھا فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے دوسری رکعت مکمل کر سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ ساری زندگی میں ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت جماعت سے رہ گئی تھی۔ یہی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک نماز ایسی ہے جو صحابی کے پیچھے ادا کی، وہ یہی نماز فجر تھی، یہ جو ہمارے لیے سنت بن گئی ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ کیسے ادا کرنی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آج ہم بھی کسی نماز میں تاخیر ہو جائے تو امام کی طرح سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے تمام سوالات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں دین پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔